موجودہ دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے اور یہ عین حقیقت ہے۔ سائنسی انکشافات بلا توقف جاری و ساری ہیں اور ایجادات کا سیل رواں جس سے ہر کوئی اپنی کوشش اور وسعت کے مطابق فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وسائل سفر کی بات ہو یا کمیونیکیشنز کی بات ہو، سکلز کی بات ہو، کسی بھی فیلڈ میں انسان اگر نظر دوڑاتا ہے تو آج کا دور ایک انقلابی دور کہلاتا ہے۔ زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے، سبزیوں، پھلوں اور میووں میں ہم وہ چیزیں آج حاصل کرتے کھاتے ہیں جو آج سے پہلے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود انسانیت کی محرومی بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور آدمیت سسک رہی ہے، غریب غربت کے بوجھ تلے پستا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آج اس کے پاس اپنے شکم کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی سامان میسر نظر نہیں آتا۔ بھوک اور افلاس اور محرومی کی وہ آوازیں جو کبھی ہم دور دور سے سنتے تھے، آج بالکل ہمارے کانوں میں اس کا ایک شور برپا ہے۔ جس طرف نظر دوڑاتے ہیں وہاں ایک عجیب کیفیات نظر آتی ہیں۔ زمین کی طرف دیکھیں تو زمین خشک ہو رہی ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو آسمان روٹھ چکا ہے۔ ایسے میں وطن عزیز پاکستان کی کیفیات کو دیکھیں تو یہاں مختلف قسم کے ہمیں فتنوں سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کی طرف دیکھیں تو کوئی چولستان میں پانی پانی کی پکار کر رہا ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، تھر پارکر کو بھی ہم کھڑا نہیں کر سکے کہ ایک نیا بحران ہمارے سامنے ہے۔ ایسی خطرناک صورتحال ہے، کھیتیاں تو نہیں کھیتیاں، جانور بھی بلک رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے؟ کون سے وہ اعمال ہیں کہ ہم انہیں کریں تو ہماری معیشت کھڑی ہو جائے، زمین کے خزانے نفع بخش ہو جائیں، آسمان ہمیں بارش عطا کر دے، رب تعالیٰ اپنی مہربانیوں کا اور برکتوں کا سلسلہ وہ جاری و ساری کر دے۔ اس مختصر سے دورانیے میں ہم اس پہلو پر بات کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہوا ہے، یہ دین کسی بھی حوالے سے کسی بھی نوعیت کی ہمیں مدد چاہیے ہو تو یہ دین ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے۔ بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف فار ایوری ون، کہ اسلام یہ نہیں کہ کوئی امیروں کی بات کرتا ہے اور غریبوں کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کوئی موسم سرما کا اسلام ہے اور موسم گرما کا اسلام نہیں ہے۔ اسلام بیماری کی بات کرے تندرستی کی نہ کرے، خوشحالی کی بات کرے تنگدستی کی بات نہ کرے، نہیں۔ اسلام ہر موقع پر ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک کامل ماڈل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم اٹھاتے ہیں اور اپنا یہ سوال اللہ کے قرآن پر رکھتے ہیں کہ آسمان بھی روٹھا ہوا ہے، زمین بھی اپنے خزانے اگلنے کے باوجود اس میں برکت شامل نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے، ہم ایک فارمولہ انہیں دیتے ہیں، اسے اپنا لیں،
وہ فارمولہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں جن کا امپلیمنٹ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، دو چیزیں، پہلا کہ وہ ایمان لائیں، دوسرا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر کھول دیں گے برکات، برکتیں، من السماء والارض، زمین و آسمان کی، یعنی زمین و آسمان کی برکتوں کے حصول کے ذرائع کو اس آیہ مبارکہ میں جو بیان کیا گیا تو دو جہتوں سے بیان کیا گیا۔ پہلی جہت یہ ہے ایمان اور دوسری جہت ہے تقوی۔ اب ایمان کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے، ایمان کی ویلیو کتنی ہے؟ آج مغرب کی فکر نے ایمان کی ویلیو کو بھی ہمارے ذہنوں میں کم کر دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اس پہلو کو بیان کیا کہ اگر تم اپنی معیشت کو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس فارمولہ یہ ہے، ایمان کو کھڑا کرو، ایمان کو مضبوط کرو، اور دوسرا تقوی اختیار کرو۔ ایمان کی ویلیو اور اس کا سٹینڈرڈ جانو کہ وہ کیا ہے۔ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کے پاس اتنا مال و دولت اور اتنا کچھ موجود ہوگا دنیا میں کہ اس کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے۔ ایسی کیفیات میں وہ یہ چاہے گا کہ رب تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، دولت ایمان موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کیفیات کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایمان کی ویلیو کو بیان کیا، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر کوئی صاحب ایمان ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دے گا، رب تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس کے ایمان نے اس کھجور کے اندر وہ ویلیو پیدا فرما دی۔ یہ ساری کی ساری ایمان کی ویلیو ہے۔ دوسری چیز تقوی ہے کہ اگر ہم اپنی معیشت کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے سادہ سے الفاظ میں کہ رب تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کر لے، یہ تقوی ہے۔ بالکل سمپل، کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ جسے اختیار نہیں کیا جا سکتا، بالکل آسان انداز میں کہ جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کر لیا جائے اور جسے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر اس کے اگینسٹ چلے تو پھر معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اس کی ایک سادہ سی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود سے منع فرماتا ہے۔ ایک انسان کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں تو سود اختیار کروں گا، وہ رب تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ رب تعالیٰ نے اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آج تک دنیا کی کوئی معیشت آپ اٹھا لیجئے جس نے اپنے آپ کو سود پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، وہ معیشت کھڑی نہیں ہوئی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس نے گرا دیا۔ آج وطن عزیز پاکستان معاشی زبوحالی کا شکار ہے، تو اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے حکم کو ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکل آیا کہ آج معیشت زبوحالی کا شکار ہو چکی۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ مجھ سے اور آپ کے سے تقاضا کرتی ہے کہ کوشش کریں ایمان کی پختگی بھی ہو اور تقوی بھی آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طلاق میں خوشخبری دی، موٹیویشن دی، من یتق اللہ، جس نے تقوی اختیار کر لیا، یجعل لہ مخرجا، رب تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے اسے یوں نکالے گا جس طرح دودھ میں سے بال نکال لیا جاتا، اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اور پھر دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی ذات کا تعارف کیوں فرماتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ وہ ہے جو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا۔ پھر دوسری جگہ سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ السلام نے جو اسٹریٹجیاں اختیار کی، جب اس دور کی اکانومی وہ بالکل وینٹیلیٹر پہ جانے لگی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی ڈائریکشن سے جو اسٹریٹجی اختیار کی، اس میں ایک قوم کو یہ پیغام دیا، اے میری قوم، جس نے تقوی اختیار کیا اور حالات میں صبر کیا۔ صبر کا یہاں مین تھا کہ اس نے ہولڈنگ نہیں کی، ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو رب تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ کسی سیانے سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ آج دریاؤں کے پانی، نہروں میں پانی ختم ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا لگتا ہے کہ تم نے نہروں اور دریاؤں میں اپنی نیکیاں ڈالنا چھوڑ دی ہیں۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو اسے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اور نہ جانے مین سٹریم کے میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ نیکی کا سادہ سا اصول ہمارے بڑوں نے تو یہ سکھایا تھا، نیکی کرو اور دریا میں ڈالو۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تقوی یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور پہلو ذکر کیا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے دیوالیہ نہیں فرماتا۔ وہ قوم، اس کی معیشت دیوالیہ نہیں ہوتی جو قرآن کے ساتھ جڑتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، اعراض کر لیا، ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، زندگی تنگ کر دیں گے۔ سادہ سے جملے، سمپل ورڈنگ کے اندر پوری ڈیٹیل کو سمو دیا ہے کہ جس نے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کیا، اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں، حضرت محمد بن سیرین آپ نے اس پہلو پر ذکر کیا، فرمایا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی زندگی کے اندر برکتیں موجود ہیں یا نہیں موجود، وہ یہ دیکھے کہ اس کی 24 گھنٹے کی روٹین کے اندر اللہ کا قرآن پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ میں اور آپ، ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ لیا، کیا میرا اور آپ کا یہ حق نہیں بنتا، ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس موقع پر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ 24 گھنٹے میں میرے یا آپ کے گھر میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھا جاتا تو پھر سنیے، جناب محمد بن سیرین فرماتے ہیں، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تحضرہ الملائکہ وتخرج منہ الشیاطین، کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں سے شیطان سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، وَيَتَّسِعْ بِأَهْلِهِ، اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو وسعت عطا فرماتا ہے، وَيُكْثَرُ خَيْرُهُ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بلائیوں کو پہلے سے زیادہ فرما دیتا ہے، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، اور وہ گھر کہ جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیطان آ جاتے ہیں، اور پھر شیطان آ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ نحوستیں بھی لاتے ہیں اور فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وَالضِّيقُ، وہاں تنگیاں آ جاتی ہیں اور خیر وہاں کم ہو جاتی ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کا بسنے والا، اس کا ایمان بالتوحید اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت پر یقین موجود ہے، قرآن میری اور آپ کی کتاب ہے، لیکن کیا ہر فرد سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کتاب کا حق کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ، ہم نے تو یہ سوچ ڈیولپ کر لی، المیہ دیکھیے کیا ہے، کتنی لیمبک سائیڈ ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی کو کہے بھائی بیٹے کو دین پڑھاؤ
تو سوچ کتنی غلط ڈیویلپ ہو گئی. ہم نے کہا دین پڑھا لیا تو کھائے گا کہاں سے؟ قرآن، محمد بن سیرین کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے گا تو کھائے گا. نہ صرف خود کھائے گا بلکہ گھر والوں کو بھی کھلائے گا. نہ صرف گھر والوں کو بلکہ پوری سوسائٹی کو کھلائے گا. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں. اس موقع پر جہاں یہ معیشت وینٹیلیٹر پر چلی گئی، کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی زبان کو بیوزمنٹ کے ذریعے ڈرٹی کرنے کی بجائے، کیا میری اور آپ کی یہ تربیت نہیں ہو سکتی کہ میں اور آپ مل کے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی طرف لگا دیں، خود سورہ ملک کو سورہ یاسین کی طرف لگ جائیں، سورہ رحمان کو پڑھا جائے؟ تو یقین کیجئے اگر کوئی ارادہ فرما لے اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دے تو رب تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں عطا فرما دے گا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ میں اس موضوع کو باقاعدہ ذکر کیا گیا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ یہود و نصارہ جن کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی بلکہ وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو تورات ملی، انجیل ملی، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی تعظیم و توقیر کو پیش نظر نہیں رکھا، اسے اپنی زندگیوں پہ نافذ نہ کیا. اگر وہ تورات اور انجیل والے تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس کو اپنا لیتے، شریعت کو اپناتے، لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، البتہ وہ آسمانوں کے پھل بھی کھاتے اور زمین بھی ان پر اپنے خزانے کھول دیتی. اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہود و نصارہ اگر تورات اور انجیل کا نظام قائم کریں تو رب تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے کھول دے گا. تو ذرا تصور تو کریں اگر صاحب قرآن کے ماننے والے قرآن کی تلاوت کریں تو رب تعالیٰ کیوں نہیں کھولے گا؟ اور اس کا دوسرا پہلو بھی فرمایا انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑا، رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ان سے ناراض کر دیا، اجازت دے دی ناراض ہو جاؤ. تو جو قرآن کو چھوڑے گا وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ زمین و آسمان اس سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ویلیو قرآن کی ہے وہ دوسری کتابوں کی نہیں ہے. آج قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کی وہ پالیسی جسے دوسرے پہلو میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑا ہم نے زمین و آسمان کی برکتوں کو اس سے منہ موڑ دیا، اعراض کر دیا. لہٰذا ابھی تک کی اس اتنی گفتگو میں مجھے اور آپ کو 3 پہلوؤں پر خصوصی توجہ دینی ہے. سب سے پہلی بات اپنے ایمان کی پختگی، دوسرا تقوی کو اختیار کرنا، اور تیسرا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جانا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی جگہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، بیگر ہے، گداگر ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلال کا اظہار فرمایا تیرے پاس اتنی قیمتی فارمولہ موجود ہے اور تو اسے اختیار ہی نہیں کرتا، تجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اس نے کہا وہ کون سا فارمولہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے میں اسے اختیار کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے فقر کو دور فرما دے گا. وہ شخص چلا گیا، بات پہ یقین کیا، ایمان کی پختگی تھی، رسوخ موجود تھا. جب وہ گیا کافی عرصہ کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا دوبارہ سامنا ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے وہ گداگری کو چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا بالکل چھوڑ دیا. بڑے خوش ہوئے، آپ اسے کچھ انعام دینا چاہتے تھے تو اس نے یہ کہہ کے انعام کو چھوڑ دیا. فرمایا جس کی طرف آپ نے مجھے بھیجا ہے جب سے اس کے ساتھ جڑا ہوں اب آپ کے انعام کی توقع بھی نہیں رکھتا ہوں. یہ قرآن مجید. آج مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. ذرا تصور کریں جس کتاب کی تلاوت پر رب تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں دے، اگر اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا. اس موقع پر مفسرین نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی
کہ میری اور آپ کی زندگی میں بڑی بڑی پلاننگز موجود ہیں، لیکن قرآن کے نظام کے نفاذ کی پلاننگ موجود ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں ہے۔ جتنا زور ہم دوسرے نظاموں پر لگاتے ہیں، کاش اتنا زور ہم کبھی قرآن کے نظام پر بھی لگا دیں، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کا نظام آئے گا تو پھر نظام قرآن کسی کو بھوکا یا پیاسا نہیں چھوڑے گا۔ آئیے ذرا یہ چوتھا پہلو جسے ذکر کیا گیا وہ ہے صلہ رحمی، کہ جب کوئی قوم صلہ رحمی کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اب صلہ رحمی کے اس مفہوم کو محدثین نے یوں بیان کیا کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد پر، سیلف انٹرسٹ پر، نیشنل انٹرسٹ کو کبھی بھی قربان نہ کر دے۔ اگر اس نے قربان کیا تو اس کا نقصان صرف فرد واحد کو نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے کو اٹھانا پڑے گا۔ وطن عزیز پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں نے جب اپنی جیبوں کو بڑھنے کی کوشش کی، نتیجہ صرف ان تک محدود نہیں رہا، وبال پوری قوم کو اٹھانا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ اقواما، بے شک اللہ کے لیے کچھ ایسے لوگ خاص ہوتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں خاص فرماتا ہے بالنعامی، نعمتوں کے ساتھ، لمنافع العباد، اور یہ نعمتیں انہیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں کہ منافع العباد، لوگ ان سے نفع اٹھائیں، لوگ ان سے نفع اٹھائیں۔ یقرہم فیما بذلوہا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے جب تک وہ نعمتوں کو تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی ان کی پالیسی بدلی فَإِذَا مَنَعُوهَا، یہ ادھر اپنی پالیسی بدلتے ہیں، رب تعالیٰ اپنی پالیسی تبدیل فرما دیتا۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب وہ ہولڈنگ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ادھر ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آج بچائیں گے اور کل مہنگے داموں بیچیں گے، رب تعالیٰ ایسی تدبیر چلاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج ہمارے سامنے سری لنکا کی مثال موجود ہے کہ گزشتہ دنوں میں جب ان کی معیشت تباہی کی طرف گئی تو وہاں کے سرمایہ داروں نے یہ سمجھا ڈالر تو بڑا اوپر جا رہا ہے، خرید لو امیر ہو جاؤ۔ ڈالر 350 تک چلا گیا، انہوں نے سارا خرید کر جب سٹور کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ نہ کسی کے کام آیا نہ اپنے کام آیا۔ ذخیرہ اندوزی کی، کسی بھی ملک کے اندر قانون یہی ہے کہ جس چیز کو مخلوق الہی میں تقسیم کرنا چاہیے، اگر اسے انسان سٹور کر لیتا ہے، اگرچہ سٹور کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی گرفت نہ کی جائے، نقصان پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ہولڈنگ کو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان میں معیشت وینٹیلیٹر پر جا چکی ہے، لیکن ایسے میں میری اور آپ کی جو لگژری لائف گزارنے والے لوگ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں بھی ڈالر اوپر جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ایک چیز اوپر جا رہی ہے، اسے خریدو، اسے سٹور کرو، اور سٹور کرنے کے بعد جب یہ مہنگی ہوگی تو پھر ہم بیچیں گے۔ نہیں، یہاں میں نے اور آپ نے قارون والا کام نہیں کرنا ہے تو جناب عثمان غنی والا کام کرنا ہے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیفیات یہ ہیں کہ معیشت کا پہیہ جام ہوا۔ کیفیات یہ ہے کہ جانوروں کے کھانے کے لیے بھی ضروریات موجود نہیں ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے عرض کیا، آپ نے وہی فارمولہ فرمایا جو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا صبر بھی کرو، تقوی بھی اختیار کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر وسعت فرما دے گا۔ انہوں نے اس بات کو اپنا لیا۔ چند دن گزرے
تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالوں سے لدا ہوا ایک قافلہ مدینہ کی باؤنڈری پہ پہنچ گیا۔ اب جب مدینہ طیبہ کی باؤنڈری پہ پہنچا، وہ جو ہولڈنگ کرنے والے لوگ تھے، وہ ذخیرہ اندوز، وہ مافیاز تھے، جو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہیں اسی باؤنڈری پر ہمارے ساتھ سودا کر لیں، تاکہ جو ہی اندر آئے تو پھر ہماری مرضی کا ریٹ چلے، جب ہم چاہیں تو وسعت ہو، جب چاہیں تو تنگی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا دو گے؟ کوئی کہنے لگا 2% زیادہ، کوئی 3، 5، 10، 15۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اس سے بھی زیادہ مہنگا سودا کر لیا ہوا ہے۔ وہ پوچھنے لگے بتائیں تو صحیح، مدینے کے سب سے بڑے بزنس مین تو ہم میں، تاجر ہم میں، ہم سے بھی زیادہ کس نے ریٹ لگا دیا ہے؟ فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، رب تعالیٰ نے عثمان غنی کے ساتھ اس سے بھی مہنگا سودا فرما لیا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا حضور یہ آج جتنا مال آیا ہے سارے کا سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرما دیجیے۔ بتائیں کسی نے سنا کبھی کہ جناب عثمان غنی نے تقسیم کیا تو وہ بعد میں کنگال ہو گئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے رب تعالیٰ کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس وقت اگر معیشت تباہی کے اس دہانے پر پہنچی ہے تو ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہمارا رویہ وہ ہولڈنگ کرنے والا، وہ مافیاز والا ہو جائے، بلکہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہونا چاہیے۔ لوگوں کا خیال رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا شروع کر دو، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کوئی ایک رحم کرنے والے کا رحم اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر اس کی وجہ سے رحم فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ ماعون ہے اس میں بھی اس موضوع ہی کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ کون ہے۔ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ڈپرائیوز آتے ہیں اس کے پاس، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اس کے پاس آتے ہیں، آرفنز اس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے دھکے دو، نکال دو اسے باہر سے۔ اسے پوچھا جائے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتا ہے اس وجہ سے کہ میری زندگی تو مفادات میں مبنی ہے، یہ یتیم، یہ ماڑا، مجھے اس پر پیسہ لگانے سے ملے گا کیا؟ مجھے تو کچھ ملے گا نہیں، لہٰذا میرا دروازہ اسے پار نہیں کرنے دینا۔ نبی علیہ السلام نے 1450 سال موٹیویشن دی، اور وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں یتیم کو اپنے دروازے پر تم بلاؤ، ہاتھ اس کے سر پہ تم رکھو، کل قیامت کے دن اپنا ساتھ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ جناب اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اما جان فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کے دن میں رب کا قرب چاہتی ہوں، فارمولہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرب الیتیم اقرب اللہ عنہ یوم القیامہ، تو یتیم کو آج اپنے قریب کر، رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنا قرب تجھے عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو بیان کیا، اور دوسری بات کیا کی؟ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلانے دیتا۔ ایک سٹور کرتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے تم بھی سٹور کر لو، تیسرے کو کہتا ہے تم بھی کر لو، اور پوری کی پوری مناپلی بن جاتی ہے، اور وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑے دن سٹور کر لو، پھر اپنی مرضی کا بیچیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو بھی ایک پورے خاکے کے ساتھ، قصے کے ساتھ بیان کیا کہ جنہوں نے ایسا کیا پھر ان کا سودا نہ دنیا میں بکنے کے قابل رہا نہ آخرت میں بکنے کے قابل رہا۔ اپنے سودے کو نفع بخش بنائیے، یہ صلہ رحمی، اسے اختیار کیجئے۔ 4 پہلو ہم نے ذکر کیے، سب سے پہلا ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا خاص پہلو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑ جانا، تلاوت قرآن کی عادت بنانا، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں
کو رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے کا درس دے، فقط اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاسی اور بلکتی ہوئی امت کا درد محسوس کرے۔ اور چوتھی بات کہ صلہ رحمی کو اختیار کیجئے۔ اس پہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مغرب نے کسی نہ کسی طرح ہمیں صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے ہمیں آپس میں توڑا ہے۔ کبھی تو وہ ریلیجیس سیکٹریزم لے کے آتا تھا، وہ مذہبی فرقہ واریت پھیلاتا تھا۔ اس موقع پر علماء کو سیلوٹ پیش کیجئے کہ انہوں نے مغرب کی اس چال کو اپنے اتحاد سے ناکام کر دیا ہے۔ کسی قسم کی فرقہ واریت ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ لیکن دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ریلیجیس سیکٹریزم تو علماء نے، ریلیجیس اسکالرز نے اپنی حکمت کے ذریعے اسے تو دبا دیا ہے، تو انہوں نے دوسرا ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے کہا اب پولیٹیکل سیکٹریزم لے آؤ، سیاسی فرقہ واریت لے آؤ، کہیں قوم جڑ نہ جائے۔ اور آج سیاسی فرقہ واریت کی وجہ سے قوم پھر سے ٹوٹ رہی ہے، صلہ رحمی کے جذبے ماند پڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اسے مال نہیں دینا چونکہ یہ فلاں پارٹی کا ہے، اسے نہیں دینا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کو نفع نہیں ہونا چاہیے، مجھے نفع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مغرب کی چال ہے کہ وہ صلہ رحمی کے اس جذبے کو ماند کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر جیسے علماء نے بر وقت فیصلہ کر کے اس کا فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت کو توڑا، ہم یہ اپیل کرتے ہیں ارباب اقتدار کے سنجیدہ طبقوں سے، درد مند طبقوں سے، کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، قوم کو ٹوٹنے سے بچائیے، قوم کو ملائیے، اور مل بیٹھ کر کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتحاد کے ساتھ دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی اور ہمارے وطن کے حال پر بھی، ہماری معیشت پر بھی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا